بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 206 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب شماتۃ الاعداء، یعنی دشمنوں کا خوشی منانا۔ اس حدیث میں اس عنوان کے تحت ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 441، ہم یہ حدیث اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف سے، اور یہ کہ دشمنوں کے طعنے سے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث کہ جہاں اس کا نمبر ہے 2707، وہاں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ان 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف سے، اور اس کے بعد یہ کہ بدبختی کے حصول سے، کہ ایسا نہ ہو کہ یا اللہ کبھی بدبختی مجھے آ دبوچے، اور تیسری چیز یہ کہ دشمنوں کی خوشی سے، اور چوتھی چیز یہ کہ بلا کی سختی سے، کہ کسی ایسی مصیبت میں یا اللہ میں کبھی گرفتار نہ ہو جاؤں کہ جو میرے لیے بہت ہی جان لیوا ثابت ہو۔ یہاں اس سلسلے میں ناظرین کرام پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے اور یہ قیمتی ترین تعلیم ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے ان چیزوں سے۔ تو یوں انسان کو چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہو اور ہمارا بھی یہی معمول ہو کہ انسان ہمیشہ اللہ کے لیے اپنی بندگی کا اظہار اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنی محتاجی کا اظہار کرتا رہا کرے، اور یوں اقرار و اظہار کیا کرے کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کمزور و ناتواں ہوں، اور یہ کہ کسی بھی مصیبت سے بچنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یا اللہ میں خود کو اور اپنے تمام معاملات کو تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں، اس لیے یا اللہ تو مجھے ہمیشہ ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ تو یوں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور یہ کہ اپنی کمزوری اور بے بسی کا اور اپنی محتاجی کا اقرار و اظہار کرتے رہنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ جو فرمایا کہ کان یتعوذ من سوء القضاء،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی کسی تکلیف سے۔ تو یہاں ناظرین کرام یہ تذکرہ مناسب ہوگا کہ بہت سی کتابوں میں یہ جو لفظ ہے سوء القضاء، اس کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ بری تقدیر، یعنی یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بری تقدیر سے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ عبارت اور یہ انداز اور یہ ترجمہ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ خلاف ادب محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ حقیقت تو یہی ہے کہ اچھی اور بری ہر قسم کی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ ہر خیر و شر اور نفع و نقصان اور زندگی اور موت اور خوشی اور غم، یہ سبھی کچھ اگرچہ یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کہ فرض کیجئے دو انسان ایک جگہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہنس رہا ہے، انتہائی خوش ہے، شاداں و فرحاں ہے، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا انسان رو رہا ہے، انتہائی پریشان ہے، اداس ہے، رنجیدہ خاطر ہے، غمگین ہے۔ تو یہ خوش ہے اور یہ غمگین، یہ ہنس رہا ہے اور یہ رو رہا ہے، حالانکہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود ایک ہی انسان کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یقیناً وہی اللہ ہی ہے کہ جو کبھی ہنساتا ہے اور کبھی رلاتا ہے۔ تو یہ ہنسی اور یہ رونا اور یہ خوشی اور یہ غم اور یہ خیر و شر، یہ نفع اور یہ نقصان، یہ زندگی اور یہ موت کے کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے اور کسی کے ہاں اولاد کی رخصتی ہو رہی ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی جانب۔ کہ ایک ہی ہسپتال ہے، فرض کیجئے ایک دروازے سے کوئی اپنے نومولود بچے کو لیے ہوئے گود میں اٹھائے ہوئے ہنسی خوشی وہاں سے نکل رہا ہے، لیکن اسی ہسپتال کے دوسرے دروازے سے عین اسی وقت کوئی اپنے کسی پیارے کی میت کندھوں پر اٹھائے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ الغرض، مقصد یہ کہ خیر و شر سبھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن بظاہر یوں کہنا کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بری تقدیر سے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بے ادبی کی کوئی جھلک ہے، کوئی اثر ہے، لہذا یوں ترجمہ زیادہ مناسب رہے گا کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تقدیر کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف سے، یعنی وہ تکلیف جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے نتیجے میں انسان کو پہنچ رہی ہو، تو اس تکلیف سے پناہ طلب کرنا مقصود ہے۔ اور اصل بات کہ جس کی خاطر یہ عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دشمنوں کی خوشیوں سے، یعنی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں کبھی یا اللہ
کہ میری حالت کو دیکھ کر میرے جو دشمن ہیں وہ خوشیاں منایا کریں اور مجھے طعنے دیا کریں کہ اچھا ہو گیا کہ یہ شخص اس مصیبت میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ تو اس سے در حقیقت یہ بچانا مقصود ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہوں، باہم وہ شیر و شکر بن کر رہا کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی کبھی کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہو تو ایسے میں ہر کوئی آگے بڑھے گا، اس کی مدد کے لیے مخلصانہ کوششیں کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کی تکلیف کو خود اپنی تکلیف محسوس کرے گا، اور یہ کہ اس کے درد کو وہ خود اپنے دل میں محسوس کرے گا، تو یقیناً یہ کس قدر عمدہ ترین صورتحال ہوگی کہ تمام مسلمان ایک ہی ہوں، ایک جسم کی مانند ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ یعنی آپ اس میں محبت و احترام کی جو یہ معاملہ ہے، آپ اس میں محبت و احترام کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کی صورتحال یوں ہے کہ گویا وہ سب ایک ہی جسم کی مانند ہوں، کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے یا جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہاں صورتحال یہ ہو کہ آپ اس میں سب ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت رکھتے ہوں اور یہ کہ گالیاں بکا کرتے ہوں، کوئی کسی کو منافق کہتا ہو، کوئی کافر کہہ کر پکارا کرتا ہو اور برے ناموں سے پکارا کرتے ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کسی پر مصیبت پڑے گی تو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ لوگ خوشیاں منایا کریں گے اور یوں طعنہ دیا کریں گے کہ بہت اچھی بات ہو گئی کہ یہ مصیبت میں پھنس گیا۔ اللہ ہم سبھی کو ایسی صورتحال سے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں ہی رکھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 207 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الصرف فی المال، یعنی مال خرچ کرنے کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا۔ یعنی یہاں ناظرین کرام یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو فضول خرچی ہے دین اسلام میں یہ ناپسندیدہ عادت ہے، اور یہ کہ انتہائی سختی کے ساتھ اس چیز سے باز رہنے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، یعنی انسان ہمیشہ فضول خرچی سے گریز ہی کیا کرے۔ اور یہ کہ اس سلسلے میں دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو خاص اہل ایمان ہیں،
ان کی کیفیت یہ ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتے ہیں، مال خرچ کیا کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچی کیا کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میانہ روی سے کام لیا کرتے ہیں۔ یعنی دینی تعلیم یہ ہے کہ انسان نہ تو فضول خرچی کیا کرے اور نہ ہی کنجوسی دکھایا کرے، کہ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، خوشحالی ہے، فراوانی عطا فرما رکھی ہو اللہ نے، اور یہ کہ انسان کو واقعی ضرورت ہو کسی جگہ پیسہ خرچ کرنے کی، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، شاید ایمان نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، کہ واقعی ضرورت ہے اور یہ کہ خوشحالی موجود ہے، پھر بھی خرچ نہیں کر رہا اور خود کو تکلیف میں مبتلا کیے بیٹھا ہے۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ لوگ کہ جن کا نان و نفقہ شرعی طور پر انسان کے ذمے ضروری قرار دیا گیا ہو، کہ مثلا انسان کے یہ بیوی بچے، یہ اہل و عیال کے ان کا نفقہ، ان کے اخراجات، یہ دینی لحاظ سے بھی اور یہ کہ دنیاوی قانون کی روح سے بھی یہ سب کچھ انسان کے ذمے ضروری ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، گھر کا جو خاندان ہے، گھر کا جو بڑا ہے، خاندان کا جو سربراہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سلسلے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہو، کہ اہل و عیال ضرورت مند ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن یہ خرچ نہیں کرتا ان کے لیے کچھ، تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ نہ تو کنجوسی ہو اور اسی طرح فضول خرچی بھی نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت جو احادیث درج فرمائی ہیں اور جو کچھ تعلیمات یہاں ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم اس گفتگو کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔